ہم تقریب کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تشریف لائیں گے عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری سید صداقت علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے ہم آغاز کر چکے ہیں۔ تشریف لائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالمی شہرت یافتہ نعت خواں اور ماہر کلام اقبال جناب الحاج اختر حسین قریشی۔ مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو اس کے نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس
जगमगाए जगमगाए न क्यों मेरा से डरूं एक पत्थर को आईना गर मिल गया उसका दीवाना हूँ उसका मजजूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ उसका दीवाना हूँ उसका मजरूब क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ सरहद हश्र तक जाऊंगा बेदरद मुझको इतना तो दे सफर मिल गया जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चराग़े हरम जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया मुफ़लिस ज़िंदगी अब्बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली शाह का मैं जब नाम लूँगा तो आप भी मेरे साथ साथ उनका नाम लेना ज़रा आपकी भी हाज़िरी हो जाएगी मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना मिल्लत का पासबां मिल्लत है जिस्म जान मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना साथ शुक्र शुक्र फिर गर्म है अपना कारवां और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जिन्ना मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना गैरों के दिल भी छीन के अंदर दहल
دل بھی سینے کے اندر دل گئے، مظلوم کی غاہ ہے محمد علی جناح۔ اے قوم اپنے قائد آدم کی قدر کر، اے قوم اپنے قائد آدم کی قدر کر، اسلام کا نشان ہے محمد علی جناح، اسلام کا نشان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ بہت شکریہ جناب الحاج اختر حسین قریشی۔ خواتین و حضرات، اب ہم اپنا قومی ترانہ سنیں گے، پاک سر زمین شاد باد۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ صاحبان اسٹیج کے لیے یہ اعلان سر، یہ آپ کے سامنے جو طلبہ و طالبات کی زیادہ تعداد ہے، یہ مقابلہ مصوری جو ہمارے ہاں منعقد ہوا یوم قائد اعظم کی تقریبات کے سلسلے میں، مقابلہ مصوری، مقابلہ حسن تقریر، مقابلہ مضمون نویسی کے طلبہ و طالبات ہیں، اپنے اساتذہ اور والدین کے ساتھ آئے۔ ایک بہترین آڈینس آپ کے سامنے دیگر خواتین و حضرات کے ساتھ موجود ہے سر، اور ہمارے تمام پروگرامز جتنے ہو رہے ہیں یہاں پر ان کو نئی جہت دینے والے جناب سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گیل صاحب اب آپ سب کو خیر مقدم کریں گے، خیر مقدمی کلمات کے لیے تشریف لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 148ویں یوم ولادت کی اس تقریب میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بے لوث رہنما تھے۔ ان کے اصرار اور شبانہ روز محنت کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کا نام زبان پر آتے ہی ایک ایسی شخصیت کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے جس نے اپنی قوم کے لیے اپنا آرام و سکون اور صحت تک قربان کر دی۔ مشہور امریکی مورخ سٹینلے والپرٹ نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا کہ بہت کم شخصیات تاریخ کے دھارے کو قابل ذکر انداز سے موڑتی ہیں، اس سے بھی کم وہ افراد ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور ایسا تو شاید ہی کوئی ہو جسے ایک قومی ریاست تخلیق کرنے کا اعزاز حاصل ہو۔ جناح نے یہ تینوں کام کر دکھائے۔ خواتین و حضرات، ادارہ نظریہ پاکستان قائد اعظم کے فکر و عمل سے روشناس کرانے کے لیے، نئی نسل کو قائد اعظم کے فکر و عمل سے روشناس کرانے کے لیے مختلف مقابلہ جات منعقد کرواتا رہتا ہے۔ ابھی جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ یوم قائد اعظم کے سلسلے میں
ہم نے مضمون نویسی کا مقابلہ، اس نے تقریر اور مصوری کا مقابلے منعقد کروائے۔ ان میں شرکت کرنے والے اور انعامات حاصل کرنے والے بچے اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس، اور ان کے والدین بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نئی نسل کو، طلباء کو تعلیمی میدان میں رہنمائی اور کتب بینی کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے ادارہ نظریہ پاکستان 10 سے 12 جنوری 2025 کو ایک ایجوکیشن ایکسپو اور بک فیئر منعقد کر رہے ہیں ادھر ایوان قائد اعظم میں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس میگا ایونٹ میں ضرور تشریف لائیے گا۔ ایک بار پھر آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ناہید عمران گل، سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان۔ خواتین و حضرات، عزیز طلباء طالبات، اب ہم بانی پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم ولادت کا کیک کاٹیں گے، اور کیک کاٹنے کے دوران ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب بھی سنایا جائے گا۔ میں ملتمس ہوں سابق صدر سے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، سر یہ خوبصورت رسم ادا کریے۔ سر آپ کی قیادت میں یہ رسم یہاں پر ادا ہوگی۔ سر قائد اعظم کی سالگرہ مبارک ہو۔ بہت شکریہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج کی اس تقریب کی مناسبت سے اظہار خیال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مختصر ہے، انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گی۔ سب سے پہلے محترمہ پروفیسر حلیمہ سعدیہ، آپ ماہر اقبالیات ہیں اور ایڈوائزری بورڈ ماہنامہ ہونہار کی ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ محترمہ پروفیسر حلیمہ سعدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب میں معزز مہمانان گرامی میں مجیب الرحمان شامی اور دیگر مہمانانوں کے استقبال کے ساتھ جو صدر محفل ہیں میاں فاروق الطاف صاحب، ان کو مبارک دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے تمام اراکین ممبران کے ساتھ آج جو یہ محفل سجائی ہے، یہ نوجوان نسل کی آبیاری کے لیے، ان کی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجائیے نظریہ پاکستان کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں جنم دن کو مناتے ہوئے جو پیغام میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم اپنی کم عمری میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں نظم و ضبط، استحکام، جذبے کا، حوصلے کا، ارادے کا اور مسلمان ہونا کبھی نہیں بھولے تھے۔ تو جو شخص ہمارا قائد ہے، اگر ہم ان کی زندگی کی اور افکار کے حوالے سے تر و تازہ رہیں گے، ان کی باتیں کرتے رہیں گے، ان کو یاد رکھیں گے، جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے ہمارے لیے مثال قائم کی ہے، جذبے کی، ہمت کی، حوصلے کی، ارادے کی، تو کبھی ہم بحیثیت پاکستانی نہ ہار مانیں گے، نہ بحیثیت پاکستانی کبھی زوال کا شکار ہوں گے۔ 100 لفظوں کی ایک بات ہو جاتی ہے اگر شعر میں کسی کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر جو قائد اعظم کو داد تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سب کی نظر کروں گی۔ جو چلے تو جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ تو آج ہم ایک ایسی ہستی کی سالگرہ منا رہے ہیں جن کی اس وطن کے لیے جو کوشش ہے، جو زندگی کی اور جو فکر کی بات ہے، وہ ہمارے لیے قدم قدم یادگار ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ
کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ محترمہ پروفیسر حلیمہ سعدیہ صاحبہ۔ تشریف لائیں گے نوجوان دانشور ممبر بورڈ آف گورنر ادارہ نظریہ پاکستان جناب میاں سلمان فاروق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اکابرین، السلام علیکم۔ آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ میں مجیب الرحمان شامی صاحب اور میاں فاروق الطاف صاحب اور باقی مقررین آج جو ہیں ان سے سننا چاہوں گا ہمارے بانی، ہمارے قائد اعظم کے بارے میں، ان کی جد و جہد، ان کی پرسنالٹی، ان کے ٹریٹس، what made him a great man۔ تو میرے اپنے جو چند خیالات ہیں ان کا میں یہ اظہار کروں گا اپنے پیارے قائد کے بارے میں کہ ہم مسلمان جو 1900 کے اندر شدید مایوسی کا شکار تھے، پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، پھر آٹومن امپائر جسے سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے شدید زوال کا شکار تھی، اور اس کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ممالک کی صورت میں تشکیل کر دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے مسلمان اس مایوسی کی بدولت علم و تعلیم سے شدید دوری کا شکار تھے، مذہب سے دوری کا شکار تھے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 1911 سے لے کر 1917 کے ٹائم تک ہر سال جہاں 11 ہندوز ڈاکٹر بن کے گریجویٹ کرتے تھے اور ڈاکٹر بن جاتے تھے، تو ان کے مقابلے میں صرف ایک مسلمان ڈاکٹر بن کے منظر عام پہ آتا تھا۔ تو یہ وہ مثال ہے جو کہ ہمیں ہماری مایوسی کا حال اس وقت کا بتاتی ہے، اور اس ٹائم پہ اللہ نے ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے لیڈروں سے نوازا، جنہوں نے ہمیں مایوسی سے نکالنے کے لیے ایک انتھک محنت اور جد و جہد 30 سال جاری رکھی۔ ہم نے جو اپنی قائد کی، اور اس میں آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب قائد اعظم انگلستان واپس گئے 1930 میں، تو علامہ اقبال کے نہایت ہی لیجنڈری اور بڑے ہسٹوریکل خطوط ہمارے سامنے آئے، جن میں انہوں نے بار بار قائد اعظم کو خط لکھے اور کہا کہ آپ ہی صرف وہ شخصیت ہیں جو انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو آپ آزادی کی طرف اور تحریک پاکستان کی جد و جہد کی طرف لیڈ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ قائد اعظم کی واپسی ہوئی، 1936-37 کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن پہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ جب پہلی دفعہ ہمارے قائد نے جب الیکشن فائٹ کیا، تو مختلف سازشوں کی بنا پر اور مسلمانوں میں ڈسپلن کی کمی کی بدولت وہ پہلا الیکشن ہم ہار گئے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتی ہیں اس مایوسی کا عالم؟ لیکن وہ مایوسی ہمارے قائد اور ہمارے علامہ اقبال نے نہیں راستے میں رکاوٹ بننے دی، اور دوبارہ اس جد و جہد کو جاری رکھا اور اگلے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی۔ The best way to celebrate the gift of Allah in form of Qaid Azam and Allama Iqbal and Pakistan, our beloved Pakistan, is to go beyond this one day celebration. ہم ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں،
ہم اپنے قائد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی کے سلسلوں میں آگے کو بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے قائد کی زندگی کو دیکھیے تو بچپن سے جد و جہد اور محنت اور ڈسپلن، یہ 3 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہی 3 چیزیں ان کی اس پرسنالٹی کا حصہ بن گئیں جو روز مرہ کی زندگی میں ان کی ان ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے، جس نے انہیں اس ٹریمنڈس اور مارولس کامیابی سے ہمکنار بھی کیا۔ تو میں آپ بہن بھائیوں کو بھی اپنی طرف سے جو ریکویسٹ کروں گا اور جاتے ہوئے جو پیغام دوں گا وہ یہی ہوگا کہ ہمارے قائد نے فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن خود بھی اپنایا اور ہمیں اس کا درس بھی دیا، اور اس کے علاوہ جب انہوں نے پاکستان کا ویژن کے لیے جو جدوجہد شروع کی تو وہ 3 بنیادی اصولوں پہ تھی کہ وہ مسلمانان ہند کو جسٹس، اکویلٹی اور فریڈم پرووائڈ کریں گے اس پاکستان کے پلیٹ فارم کے لیے۔ تو ہم نے بھی عہد کرنا ہے کہ ہم بھی اس ملک کی قدر کریں گے اور اس ملک کے اندر اپنے ارد گرد تمام پاکستانیوں، بہنوں اور بھائیوں کے لیے عدل اور انصاف اور آزادی کے لیے مایوسی سے بچتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہی میرا پیغام آپ کو ہے۔ آنے کا بہت بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ۔ میں اس وقت چاہتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ہمارے ہاں مقابلے اس نے تقریر میں حصہ لیا، اول پوزیشن حاصل کی، وہ چند منٹ کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تشریف لائیں گی یاسمین کبیر، اول پوزیشن حاصل کی ہے کالج سیکشن میں، انہوں نے تشریف لائی ہے، بانی پاکستان پر تقریر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، معزز حاضرین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناب۔ صدر گرامی، موضوع سخن یہ شعر سن کر یقیناً ذہن 19ویں صدی کے اس تاریخی دور کی طرف چلا جاتا ہے جو امت مسلمہ کے نشیب و فراز کی داستان رقم کیے ہوئے ہے۔ صدر گرامی، اس تاریخی دور میں ایک روشن ستارہ، نور جاوداں، ہمت و جرت کا مینارہ، بلند کردار مرد مومن ایسا تھا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازش، ہندو مکارانہ سوچ اور برصغیر میں مسلم دشمنی کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ جی ہاں صدر گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح وہ مرد باہمت جنہوں نے مسلم امت کو سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد کر دیا، مضبوط کر دیا اور الگ وطن عزیز کے حصول کی جد و جہد کی طرف گامزن کر دیا۔ صدر گرامی، صدیوں تک برصغیر پر حکمرانی کرنے والے مسلمان محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی کی دی ہوئی وراثت کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے، جہاں مرد باکمال قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے جو اپنے بزرگوں کی بہادریوں کے کارناموں کو بچانے کے لیے میدان عمل میں اترے۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھ دیپ بھجے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے۔ جی ہاں صدر گرامی، یہ عظیم قائد کی پکار تھی کہ مسلم قوم بیدار ہوئی، پھر فارسی کی جگہ ہندی، تعلیمی اداروں میں ہندوؤں کا ترجیح، تعلیمی اداروں میں ہندو ترانے اور انگریزی زبان کی ترویج کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا۔ ماضی کے مسلم عظیم الشان روایات کو ملحوظ خاطر رکھ کر قوم کو پکارا اور بیدار کیا، مسلسل پستی کی طرف سفر کرتی ہوئی قوم کو عظمت رفتہ کی یاد دلائی۔ تاریخ کے اوراق سے یاد رکھیں گے، تاریخ کے اوراق
خوراک سے یاد رکھیں گے اس بندہ مومن کو کوئی لاکھ بھلا دے۔ صدر گرامی، سلام ہے اس عظیم رہنما کی قربانیوں کو کہ جس نے اپنی روایات، تہذیب و ثقافت اور عظمت رفتہ کو مسخ کرتی ہوئی قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا، آزادی کی جدوجہد کو اجاگر کیا، کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے یوں پکارا کہ قوم متحد ہو گئی اور ایک آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سنو اے قائد اعظم، تمہیں ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں دلوائی آزادی، بصیرت سے تدبر سے ملا کرتی ہے یہ نعمت، نصیبوں سے مقدر سے یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے رویے جب بدلتے ہیں۔ سنو اے قائد اعظم، تمہیں ہم یاد کرتے ہیں۔ شکریہ۔ مقابلہ حسن تقریر میں کالج سیکشن کی نمائندگی اول آنے والی یاسمین کبیر نے کی ہے۔ اسکول سیکشن میں نمائندگی کریں گے محمد خالد، یہ بھی اول آئے ہیں۔ محمد خالد طالب علم ہے، مقابلہ حسن تقریر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عزیز وقار اور میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرما، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ صدر عزیز وقار، وادی مہران کی تاریخ کے اوراق پلٹے تو کراچی کی سرزمین پر چند ایسے نقوش نظر آتے ہیں جن کی چمک اور عظمت انسانی تاریخ کے لیے روشن مینار کا کام کرتی ہے کہ جب فرنگی بربریت اور ہندوؤں کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان خدائے بزرگوں برتر کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو خالق کن نے، جی ہاں جناب اعلیٰ خالق کن نے کراچی کی سرزمین پر ایک ایسے مرد جلیل کو پیدا کیا جسے محمد علی جناح کا نام دیا گیا کہ وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا، وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا باہر نکلا، جذبوں سے ملا پھر مل کر ایک طوفان بنا۔ وہ ملک بنانے کا جذبہ جو ہر ایک دل میں بستا تھا باہر نکلا، جذبوں سے ملا پھر مل کر ایک طوفان بنا۔ ایک فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی، ایک فہم و فراست سے اس نے جذبوں کی قیادت ایسے کی، وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا، وہ قائد اعظم کہلایا اور بانی پاکستان بنا۔ جناب اعلیٰ، یہ وہ کون تھا جس نے جشن آزادی کی جوئے شیر نکال کر ہی دم لیا؟ اس کے راستے میں جتنی بھی بھاری بھرکم پتھر ہیں اس نے سب کے سب اپنے علم و عزم، شجاعت و بہادری اور ہمت و مردانگی سے اکھاڑ کر رکھ دیے اور آخرکار خلوص آزادی کو محفل نشین کر دیا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میرے مسلمان بہن اور بھائیوں، یہ وطن خدائے بزرگوں برتر کا ہم سب پر احسان ہے کہ آج ہم اس خطے کے امین ہیں جو ہمارے اسراف اور ہمارے رہنماؤں کی آرزو کا مسکن ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنے عظیم قائد اعظم کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے ترقی، کامیابی اور کامرانی جیسی منزلوں تک پہنچے، کہ قدرت کا ہم سب پر رحمت کا ایک امکان بنا، ہمت تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا، قدرت کا ہم سب پر رحمت کا ایک امکان بنا، ہمت تدبر کا مالک تقدیر سے ایک انسان بنا۔ ایک فرما شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اسکول سیکشن کی نمائندگی کر رہے تھے محمد خالد، بڑا خوبصورت سماں یہاں بن چکا ہے۔ میں اب صاحبان اسٹیج سے ملتمس ہوں جناب مجاہد حسین سید، یہ نمائندگی کر رہے ہیں ایوان کارکنان تحریک پاکستان کی، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کے، جناب مجاہد حسین سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میاں فاروق الطاف صاحب، سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ گل صاحب، السلام علیکم۔ آج ہم ایشیا کے عظیم ترین لیڈر کے سالگرہ منا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو پاکستان کی شکل میں ایک تحفہ دیا ہے۔ جو آج کل ہندوستان میں ہندو ہفتہ ہو رہا ہے، اس کی پیشن گوئی قائد اعظم نے 90 سال پہلے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا آپ نے ہندوؤں کو محکوم دیکھا ہے، حکمران نہیں دیکھا۔
जब 1937 के इलेक्शन हुए, कांग्रेस तमाम सूबों में जीत गई थी और मुस्लिम लीग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने पहला काम किया, वंदे मातरम शुरू किया स्कूलों में, गांधी की मूर्ति की पूजा शुरू की, उर्दू को ख़त्म किया, हिंदू को राइज किया और गाय माता को ज़बह करना बंद कर दिया। कायदे आज़म ने, गांधी और नेहरू ने कहा था कि दो कुव्वतें हैं इंडिया में, ब्रिटिश एम्पायर एंड कांग्रेस। कायदे आज़म ने कहा ना, तीसरी कुव्वत भी है, वो है मुसलमान। 1944 में बेवरली निकल्स, एक ब्रिटिश का टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट आया इंडिया में, उसने किताब लिखी है वर्डिक्ट ऑन इंडिया। वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब उसकी एक कॉपी लाहौर जमखाना में मौजूद है। उसमें एक चैप्टर है वर्डिक्ट ऑन इंडिया। उसने कहा कि मैंने कायदे से पूछा कि आपके लिबास एक हैं, ज़बान एक है, ये क्या है, ये क्या आप पाकिस्तान चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, हमारे हीरोज़ उनके विलन्स हैं, उनके विलन्स हमारे हीरो हैं। वो गाय माता को पूछते हैं, हम गाय खाते हैं। वो बुतों को पूछते हैं, बुतें तोड़ते हैं, हिंदू पानी मुस्लिम पानी। उन्होंने कहा बस मैं समझ गया हूँ। उन्होंने कहा, उनके सामने मैं बात कर रहा था, मुझे लगता था मैं बौना हूँ, एक जिन खड़ा मेरे सामने। उन्होंने कहा कि अगर गांधी गोज देयर नेहरू, नेहरू गोज देयर पटेल, पटेल गोज देयर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद गोज देयर आचार्य कृपलानिया, बट इफ जिन्ना गोज देयर नो बॉडी। और मैं चाहता हूँ कि वो उस चैप्टर का तर्जुमा करके मुताला पाकिस्तान में पेश किया जाए। सबसे बड़ी एक हिकमत, एक रॉसवेल्ट ने कहा था कि जंग जो सी है वो दो महाजों पर नहीं लड़नी चाहिए, एक महाज पे लड़नी चाहिए। इसलिए हिटलर को शिकस्त हुई कि हिटलर ने ब्रिटिश एम्पायर से भी जंग की और रशिया से भी जंग की। कायदे आज़म ने 4 महाजों पे जंग की है, ब्रिटिश एम्पायर, हिंदू कांग्रेस, सिख और जैसे मियाँ फरूक अल्ताफ़ साहब कहते हैं गद्दार मुसलमान, जो नौजुबिल्ला कहते थे कि कायदे आज़म को काफिर आज़म और पाकिस्तान को कहते थे ना पाकिस्तान। आज वो उनकी औलादें ऐश कर रही हैं पाकिस्तान। या बता, दूसरी बात यह है कि 1924 में एक मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की अहमदाबाद में, उसमें कायदे आज़म मौजूद थे, सारे हिंदू थे। तो कायदे आज़म ने स्पीच की शुरू की, उनके मिस्टर गांधी, लोगों ने कहा नो, चुप करो, बोलो महात्मा के नो, मिस्टर गांधी, गांधी के लिए मिस्टर का लफ्ज़ सही है। ऐसे लीडर थे आपके लिए। एक इन्होंने फिल्म बनाई है इंडिया ने गांधी के मुतालिक, बिल्कुल उसमें गांधी को पैगंबर बना के जो है, मगर उसमें एक सीन है कि गांधी आता है कायदे के पास, उनके मिस्टर जना, यू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके नो, गिव मी पाकिस्तान और बी रेडी फॉर सिविल वॉर। आजकल तो हमारे लीडर कुछ चीज़ों में बिक जाते हैं। शुक्रिया। तालिबा हैं रामीन तारिक। रामीन तारिक प्राइमरी सेक्शन की नुमाइंदगी कर रही हैं। सर ये आखिरी तालिबा है, यानी कि इस प्रोग्राम में तलबा तालबात की नुमाइंदगी के तौर पे आएंगी। इन्होंने बड़ी खूबसूरत स्पीच की है। रामीन तारिक। के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, हाज़रीन गिरामी, मोहतरम मसाइदा किराम और इस महफिल को जगमगाने वाले रोशन सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है ईमान वाले चल पड़े, सुनकर तेरा फरमान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है ऐसा। मोहम्मद अली जिन्ना का असीम हुए थे, आपने वाक़ीदा कौम को बेदार करके होशमंद कर दिया और उनको उठाकर रसूल आज़ादी के लिए तैयार कर दिया। उनका नाम सुनते ही हमारे सर जोश अकीदत से इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि आपके अंतक मेहनत की वजह से मुसलमानों को एक आज़ाद वतन मिला। पहुंचा गया जो मंजिल मकसूद तक हमें, पहुंचा गया जो मंजिल मकसूद तक हमें, वो मीरे गाफला था मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम पर लाजिम है कि हमने कायद की बताई हुई तालीमात के मुताबिक मिल्लत इस्लामिया की असर नौशराजा बंदी करनी है और हुब्बुल वतनी के जज्बे को आम करते हुए दुनिया वालों को बताना है कि वतन अजीज की खातिर हम जानो तन मालो दौलत लुटा देंगे, हम अपना खून तेरी खातिर बहा देंगे, हम ये हुर्रियत के गहने अरूसे बदन तेरे सारे बदन पर सजा देंगे हम। शुक्रिया।
تشریف لائیں گے ممتاز صحافی، اینکر پرسن، تجزیہ کار، حب الوطنی کی نشانی جناب مجیب الرحمان شامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جناب میاں فاروق الطاف صاحب، صاحبان اسٹیج، ناہید عمران گل صاحب اور ہماری قاری صداقت صاحب، سلمان صاحب اور ہماری بہنیں جو بیٹھی ہیں، خواتین و حضرات پر طالبات، 148 سال پہلے قائد اعظم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آج ہم ان کی آمد کی خوشی میں یہاں اکٹھے ہوئے ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے جو ہیں جنہوں نے تقریریں کی ہیں اور ان کے اساتذہ جو ہیں جنہوں نے ان کی معاونت کی ہے، ان کی رہنمائی کی ہے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اور قائد اعظم کے ساتھ جڑے رکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کوئی کسی بڑے جاگیردار کے بیٹے نہیں تھے، کسی بڑے سرمایہ دار کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ ایک عام تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اپنی محنت سے حاصل کیا۔ کام کام اور کام، یہ ان کا پیغام تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رات کو دیر تک پڑھتے رہتے تھے، تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ محمد علی سو جاؤ۔ انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اور پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ جو طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، جو طالبات بیٹھی ہیں، وہی پاکستان کا مستقبل ہے اور ان کو پڑھ کر آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ قائد اعظم نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو کمرے میں باتیں کر رہے ہوں اور باہر جلسے میں بات دوسری کر رہے ہوں۔ جو بات گھر کے اندر کہی وہی گھر کے باہر کہی، جو بات ایوان میں کہی وہی بات میدان میں کہی، اور لوگوں کو اس بات پر پختہ یقین تھا کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک بالکل ان پڑھ شخص جو تھا وہ قائد اعظم کی تقریر سن رہا تھا اور قائد اعظم انگریزی میں بول رہے تھے، تو کسی نے سے پوچھا اور وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، داد دے رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم سچ بولیں گے اور سچ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور سچ پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا اس سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک ایک پیسے کا حساب جو ہے وہ ان کے کاغذات میں آج بھی موجود ہے۔ جو کمایا، جو خرچ کیا اور جو کچھ پھر انہوں نے
مسلمان اداروں کے لیے وقف کر دیا، اپنے لیے جمع نہیں کیا. اور ہمارے آج کے لیڈر جو ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ ان کی آمدن کہاں سے ہوتی ہے، نہ پتہ ہے خرچ کہاں کرتے ہیں. تو دیانت یہ قائد اعظم کی زندگی کا دوسرا اصول تھا. تو ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں گے، دیانت داری سے کام کریں گے اور خیانت نہیں کریں گے. پاکستان کو اسی طرح ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. قائد اعظم کی سالگرہ 1945 میں منائی جا رہی تھی. بمبئی میں ایک بڑی تصویر ان کی کسی لوگوں نے بنائی، بہت بڑی تصویر، جس میں انہیں شاہانہ لباس پہنایا ہوا تھا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا شہنشاہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. قائد اعظم وہاں قریب سے گزرے، اس تصویر پہ نظر پڑی اور تصویر کو دیکھا. لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے انہیں دیکھ کر. انہوں نے کہا جس نے یہ تصویر بنائی ہے اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لائے. انہوں نے کہا پاکستان ایک جمہوری مملکت ہوگی، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، یہاں سب لوگ برابر ہوں گے. فوری طور پر یہ تصویر یہاں سے ہٹاؤ اور اس طرح کی تصویر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آج قائد اعظم کے پاکستان میں جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں. ایک دوسرے سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. قائد اعظم نے مسلمانوں کو متحد کر دیا تھا، مدراس سے لے کر کراچی تک اور ڈھاکہ سے لے کر کلکتہ تک اور کراچی سے لے کے بمبئی تک. انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے. پاکستانی قوم مختلف حصوں میں بٹ گئی ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سرگرم ہے. اور یہ ملک جو ہے ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. ان سے میں اپیل کرنی چاہیے، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنی جگہ بے ڈھنگے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے جنہیں ہماری قیادت کا دعویٰ ہے ان سے ہمیں اپیل کرنی چاہیے. آج یوم قائد اعظم ہے، قائد اعظم کی پیروی کریں، اپنی ذات کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنی چھوڑ دیں، قوم کو متحد کریں. یہ جو اقتدار ہے یہ آنی جانی چیز ہے. آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے. آج ایک کو ووٹ مل جائیں گے، کل دوسرے کو مل جائیں گے. اس ملک میں اقتدار کی خاطر ملک کو توڑا گیا. پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. آج دیکھیں بنگلہ دیش سے کیا حالت بدل رہی. بنگلہ دیش تحریک پاکستان سے اپنا ناطہ جوڑ رہا ہے. آج وہاں بھی یوم قائد اعظم منایا جا رہا ہے. ابھی ہمارے راحت فتح علی خان وہاں گئے ہیں چند روز پہلے. انہوں نے وہاں کنسرٹ کیا ہے. ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ جھوم رہے تھے. تو پاکستان بنگلہ دیش جو ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ ہم اپنے رشتے بحال کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. اور یہاں ہم پرانی غلطیوں کو دہرانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہماری اپنے سارے سیاسی رہنماؤں سے، ہمارے لیڈروں سے یہ توقع ہے، یہ مطالبہ ہے
کہ وہ پاکستان کی خاطر متحد ہوں، قائد اعظم کو فالو کریں، اور قائد اعظم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، ایمان، یقین، اتحاد، اس کو اپنائیں تاکہ ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکیں، ایک بڑی قوت بنا سکیں۔ پاکستان ایک بڑی قوت ہے عالم اسلام کی، مگر اسے مزید آگے بڑھانا ہے، مزید بڑی طاقت بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان سے امید ہے کہ یہ ضرور یہ کام پورا کریں گے اور قائد اعظم کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے خبر دی کہ یوم قائد اعظم بنگلہ دیش میں بھی منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت سابق صدر کو دعوت دینے سے پہلے دعوت دے رہا ہوں ملی نغمہ کے لیے یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیراں، ابیرہ ساجد کو طالبہ ہیں تشریف لائیں اور یہی ملی نغمہ یہی نظم پیش کریں۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، جنا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے، سایہ تھا محمد کا علی کا تیرے سر پہ، دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمین پہ شہیدوں نے لہو سے، آزاد ہے آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ بہت شکریہ سر۔ میں ملتمس ہوں اس تقریب کے سابق صدر، کارکن تحریک پاکستان، سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان، چیئرمین تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ جناب میاں فاروق الطاف صاحب کو تشریف لائیں گے، اپنا خطاب کریں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب میاں فاروق الطاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मेरे मोहतरम बड़े अजीज़ मेरे लीडर जनाब मुजीबुर्रहमान शामी साहब, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन मिल्लत, मेहमानाने ग्रामी, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने अदारे की तरफ से और अदारे की टीम की तरफ से, जिसमें नाहिद गिल साहब हैं, सैफुल्लाह चौधरी हैं और दूसरे मेरे साथी हैं, उन सब का मैं और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए, इस महफ़िल को सजाया और इस दिन की निस्बत से हम जश्न मना रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस हस्ती को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो आए, इस कौम को एक बहुत बड़ा वतन हासिल करके दें, और मिशन पूरा किया और अल्लाह के पास पहुंच गए। हमें उनका शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया तो अदा हम कर सकते ही नहीं, हमने वो अपना किरदार बनाया ही नहीं कि इस अजीम एहसान को हम साबित करते कि हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और उस हस्ती के शुक्रगुज़ार हैं जिसने अपना तन मन धन लुटाकर हमें ये दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क हासिल करके दिया। सारे हालात के बावजूद हमें आज भी अपने मुल्क पे फ़ख्र करना चाहिए। ये दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से भी बड़े मुल्कों में शामिल है, और जियो पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो भी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बड़ी अच्छी अता फरमाई है। हमने आप लोगों को मैं मुख्तसर तौर पे, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका, तो पाकिस्तान की तारीख़ बड़ी मज़ेदार तारीख़ है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। इस मुल्क ने बड़ी तरक्की की, बड़ी कामयाबियां हासिल की, दुनिया में इसका मुकाम था, दुनिया इसको पसंद करती थी, इसके पासपोर्ट का बड़ा रोक था। वो वक्त भी हमने देखा है, खुशहाली भी थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ठीक था, लोग भी सादा थे, वतन से मोहब्बत सही मानों में करते थे, किरदार भी अच्छा था, झूठ कम ही बोलते थे हम लोग। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया के अंदर इस मुल्क को एक अजीम मुकाम दिया और दुनिया के बड़े ममालिक में जाकर हमने उनको तरक्की की राह पे गामदन किया। तो हमें इन बातों पे गौर करना चाहिए। आज के मुकर्रीन ने बड़ी अच्छी बातें, बड़ी अच्छी नसीहतें, बड़ी तारीख़ी बातें आपको बताई हैं। मैं मुजाहिद हुसैन सैयद साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया कि एशिया का सबसे बड़ा लीडर, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ज़रा उससे और भी ऊपर जाना चाहता हूँ। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फौत हुए तो ये वो दौर था जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी और दुनिया के अंदर 3 आदमियों का नाम
लिया जाता था, उनका तूती बोलता था, जिसमें एक रशिया का स्टॉलन, इंग्लैंड का चर्चिल और अमेरिका का ट्रूमैन। तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फौत हुए तो अल्लाह की शान देखिए। एक हिंदू दयानंद स्वामी कृष्णाचारी अपनी किताब में लिखता है कि पॉलिटिकली अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, politically a very thin person, physically a very thin person, but politically stronger than Churchill, Stalin and Truman. ये हिंदू कहता है, अपनी किताब में लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, दिस प्रेजेंट सेंचुरी हैज़ येट टू सी ए पॉलिटिशियन ऑफ मिस्टर जिन्नाह's कैलिबर। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड वेबल को जब भेजा कि आज़ादी नहीं देनी इंडियंस को, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं बड़े मान के साथ, बड़े श्योरिटी के साथ आया कि मैं ये कामयाबी हासिल कर लूँगा और हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं देंगे। लेकिन जब मैं मोहम्मद अली जिन्नाह से मिला तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं एक पहाड़ से टकरा के पाश हो गया। ये इंडिया का गवर्नर जनरल अपनी किताब में लिखता है। तो इसलिए मुख्तसर और भी बड़े लोगों ने, अदारों ने, दुनिया के लीडरों ने कहा वो दुनिया के अजीम तरीन आदमी थे। देखिए उन्होंने तारीख बदल दी, उन्हें एक नई नेशन पैदा कर दी, और नेशन भी वो नेशन जिसके अंदर वो जज्बा था जो किसी ज़माने में मुसलमानों था, जिनके बारे में कहा जाता है कि कुचल रहा था जिन पाँव में ताजे सरेदार। वो ताजे सरेदारा को ख़त्म करने वाली कौम 1947 में पैदा हुई जिसने पाकिस्तान हासिल किया। मैं उन सब लोगों को, उस वक्त की लीडरशिप को, अगर आप तारीख़ पढ़ें तो यकीन कीजिए वो सब वली थे। वो अपना तन मन लुटा कर उन्होंने हमें अपना वतन ये लेके दिया। वो अपने पास से पैसा खर्च करते थे, अपने पास से वक्त देते थे। करप्शन का नाम नहीं था, झूठ का नाम नहीं था। तो मैं आज आप सबको, ये बच्चों को चूँकि नौजवान हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख के आज फिर एक नया जज्बा, नया वलवला पैदा हुआ है। बच्चों के ये कलाम और तकारीर सुनकर एक फिर जज्बा जो है उभरा है और यकीन पैदा हुआ है कि हम वो नस्ल तैयार कर रहे हैं और हमारा अदारा ये काम सही काम कर रहा है और इंशाअल्लाह इस काम को और बढ़ाएंगे। ये बच्चों ने, जिसमें ये यास्मीन ने और मोहम्मद खालिद ने और ये छोटी बच्ची अभी आई है, ये कलाम जो पढ़ा, जो तकारीर की, उससे यकीन कीजिए कि यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ये वतन अज़ीज़ बड़े मजबूत हाथों में जा रहा है। मैं आखिर में मैं, क्योंकि यहाँ नौजवान ज़्यादा हैं, तालिब इल्म ज़्यादा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ मुकाबलों में हिस्सा लिया है,
کہ آج قائد اعظم کا برتھ ڈے ہے، تو قائد اعظم کو خراج تحسین تو ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ان کی اپنے ذہن میں لے کے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے کردار کو اسی نہج پہ لائیں۔ تو قائد اعظم کو پنجاب سے اسٹوڈنٹ ملنے گئے تھے دہلی میں وقت لے کے، تو بچوں نے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ سر کوئی بات ہمیں بتائیں، کوئی حکم دیں، تو قائد اعظم نے فرمایا رسپیکٹ فار نالج، علم حاصل کرو، علم والوں کی قدر کرو، رسپیکٹ فار ٹائم، وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، رسپیکٹ فار آبجیکٹیوٹی، منزل کا تعین کرو اپنی اور منزل کی طرف بھاگو، محنت کرو اور منزل کو حاصل کرو۔ یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی کامیابی کا راستہ بنا۔ تو میں آپ بچوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، آپ نے اتنی مزیدار تقاریر سنی، شامی صاحب کی باتیں سنی، شامی صاحب نے جو سب سے آخر میں بات کہی ہے کہ آئیے آج ہم تہیہ کریں، ہم جس شخصیت کی برسی بنا رہے ہیں، جس شخصیت کے اوپر اللہ کی رحمتیں تھیں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی اور ہندو کے ظلم ستم سے ہم بچے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اس لیے تھیں وہ سچ بولتے تھے، سچ بولنے والے کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آئیے آج یہ تہیہ کریں، ہم کوشش کریں گے، ہمیں کرنی چاہیے، آپ کو کرنی چاہیے، اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، دنیا میں پھر اس کا نام پیدا کرنا ہے، تو ایک چیز پکڑ لیجئے قائد اعظم کی، کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ کتنی رحمتیں نچھاور کرتی ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ، اور میں پھر آپ کا مشکور ہوں، ادارے کی طرف سے بھی مشکور ہوں، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ادارہ ان بچوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے، ہم کریں گے، ہم اس نیشن کو تیار کریں گے۔ ہم نے اپنے دشمنوں سے اپنا حساب کتاب لینا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، بھارت سے ابھی بڑے حساب چکانے ہیں، تو انشاءاللہ آپ چکائیں گے، آپ کریں گے۔ آپ سب کو بڑی بڑی مبارک۔ اور آخر میں یہ صوفی گھی والے، صوفی صوف والے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جتنے بچوں کے لیے یہ مقابلہ اور انعامات آج بھیجے ہیں، یہ اس ادارے میں بھیجے ہیں، میں ان کے مالکان کا ادارے اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے بڑا بڑا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اب ہم ان طلباء و طالبات کو انعامات دیں گے، شرکت کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ یہ ایک خوبصورت تقریب ہوگی یہاں پر، تو میں چیئرمین صاحب سے ملتمس ہوں کہ اگر سر بہتر ہے کہ اگر نیچے آپ تشریف لے آئیں سر، انعام والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے جناب چیئرمین صاحب خود تشریف لا رہے ہیں، صاحب صدر خود تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ مجید الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزادی کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن
یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے. ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا.